اب یہ بتائیے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ منافق کون ہے، بھائی اللہ کا فرمان ہے کہ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لازم ہے اللہ پر کہ مومنین کی مدد فرمائے. تو آخر یہ وجہ کیا ہے کہ دعائیں ہو رہی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ تو پہلے تو یہ جانے کہ ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں، اور ہم اگر مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، تو ہم آخر ہیں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف سے ہے، اس کا عربی متن بھی میرے پاس ہے لیکن میں آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، بات کرے تو جھوٹ بولے. دوسری نشانی ہے وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، یعنی کہ وعدہ کر کے وعدہ توڑ دے. اور تیسری نشانی ہے کہ امانت اگر اس کے پاس رکھی جائے تو اس امانت میں وہ خیانت کرے گا. ایک دوسرے مقام پر صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 باتیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہے، یعنی کہ اس میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی چون و چرا نہیں ہے. اگر کسی بھی شخص کے اندر 4 باتیں ہیں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں نفاق کا ایک حصہ ہے، یہاں تک کہ اسے وہ چھوڑ دے. اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ مسلمان ہو جائے گا، منافق نہیں رہے گا. تو اب اگر یہ دیکھیں کہ وہ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 بتائیں، ایک جگہ 4 بتائیں، تو آپ اس میں دوسری حدیث میں کیا بیان کرتے ہیں کہ جب امانت سپرد کی جائے گی، غور سے سنیے گا، جب امانت سپرد کی جائے گی تو خیانت کرے گا، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. تیسرا فرمایا جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا. اور چوتھی بات کیا ہے، جب جھگڑے گا تو بیہودہ باتیں کرے گا، یعنی کہ گالی گلوچ کرے گا. اب ہم سے اور ہمارے تمام بھائیوں سے یہ اپیل ہے کہ ہم اور ہمارے تمام جو سننے والے سامعین ہیں وہ میرے کہنے سے نہیں، اللہ اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے جہاں ان کے گھر میں شیشہ لگا ہو اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے دیکھیں کہ کیا یہ 4 باتیں ان میں ہیں یا ہم میں ہیں، یا 3 باتیں ان میں ہیں یا ہم میں ہیں، یا 2 باتیں یا 1 باتیں ان میں ہیں یا ہم میں ہیں. اگر ایک بات بھی ہے تو منافقت کا، نفاق کا پہلا حصہ ہے ہمارے اندر. اور اگر نفاق کا پہلا حصہ ہے تو یہ بتائیے ہم سچے مسلمان کہاں سے ہو جائیں گے؟ اور مومن تو بہت دور کی بات ہے. مومن تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لازم کر لیا ہے اپنے اوپر کہ وہ مومن کی مدد فرمائے گا. تو جب ہم منافقت کی جو خصلتیں اپنے اندر سے نکالیں گے تب تو ہم مسلمان کے درجے پہ فائز ہوں گے. آج ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، اس کی جو اہم وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو، اللہ کے کلام کو سمجھا ہی نہیں. اب اگر بات کرتے ہیں اسلام کی، بھائی اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ قرآن مقدس کی آیت ہے. کسی بھی مومن کا، خواہ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مومن سے آپ پوچھیں، کسی بھی آدمی سے آپ پوچھیں، کسی بھی انسان سے آپ پوچھیں، کسی بھی مسلمان سے پوچھیں، وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اس سے اگر یہ پوچھا جائے گا کہ بھائی اللہ کے نزدیک دین کیا ہے تو وہ کہے گا اسلام ہے، یعنی کہ ہمارا دین ہے. دوسرے کے دین کو ہم کہیں گے یہ باطل دین ہے. کیوں؟ اللہ نے اس دین کے بعد سارے دین کو منسوخ کر دیا ہے. اس کتاب کے بعد، قرآن مجید کے بعد تمام کتابوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا ہے. تو آخر اسلام کیا ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے اسلام کیا ہے؟ اگر اسلام کا لفظ اگر آپ خالی اس سے سمجھے کہ اسلام کا جو لفظ ہے وہ سین لام میم سلم، یہ سلم سے نکلا ہے.